آج درود پاک کی فضیلت پہ بات کرتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اکابرین اسلام میں جن کا نام ہے، بہت عظمت والا نام ہے اور فائے باللہ میں آپ کا مقام ہے۔ آپ شرفاً و تعظیماً حج کے لیے مکہ مکرمہ زاد اللہ تعالی حاضر ہوئے شرفاً و تعظیماً۔ تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، جب وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو درود پاک پڑھ رہا تھا۔ جب وہ طواف کعبہ کے ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد مقام ملتزم پہ آیا تو پھر بھی اس نے درود پاک پڑھا۔ جب وہ لڑکا درود پاک پڑھ رہا تھا 7 چکروں میں، تو میں بھی اس وقت طواف کر رہا تھا۔ میں نے اس کی جب یہ عادت مبارکہ کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک تجسس ہوا کہ کیا وجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہ ہر چکر کے لیے دعائیں متعین فرمائی ہیں، لیکن یہ بچہ صرف درود پاک ہی پڑھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بصرہ کے بہت بڑے جید عالم دین، وقت کے ولی، عارف باللہ، فرماتے ہیں وہ مقام ملتزم پہ گیا، اس نے وہاں بھی جا کے بجائے کوئی دعا مانگتا، کچھ آرزو کرتا، التجا کرتا، اس نے وہاں پر بھی درود پاک ہی پڑھا۔ پھر وہاں سے فارغ ہوا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے ہوتے ہیں، وہاں بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس نے وہاں بھی جا کے جو تھا وہ درود پاک ہی پڑھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ فارغ ہوا اور پھر آب زمزم کی طرف آیا، آب زمزم پینے کے لیے گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پینے کے لیے بھی دعا ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس نے وہاں بھی درود پاک ہی پڑھا۔ اس کے بعد وہ صفا اور مروہ کی طرف گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس بچے کے پیچھے پیچھے چل دیا کہ دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے۔ جب اس نے صفا اور مروہ پہ صحیح کو شروع کیا، آپ فرماتے ہیں اس نے وہاں بھی 7 چکروں کے اندر درود پاک ہی پڑھتا رہا۔ ایک طرف آئے، کھڑا ہو کے درود پڑھے، پھر راستے میں جب چلتا صفا سے مروہ کی طرف پھر درود پاک پڑھتا جائے، پھر جب مروہ سے صفا کی طرف آئے پھر درود پاک پڑھتا جائے، حتیٰ کہ جب اس نے اپنا عمرہ مکمل کر لیا تو آپ فرماتے ہیں میں اس بچے کے پاس گیا اور میں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر پوچھا اے بیٹا بتا کیا وجہ ہے کہ تو نے ہر مقام پہ صرف درود پاک پڑھا ہے؟ اس لیے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو طواف کی، صحیح کی، صفا مروہ کے لیے، آب زمزم کے لیے، مقام ملتزم کے لیے، مقام ابراہیم کے لیے دعاؤں کا تعین فرمایا ہے، لیکن آپ نے بیٹا یہی پڑھی۔ تو بچے نے سوال کیا اے بابا جی آپ مجھ سے اتنا بڑا راز پوچھ رہے ہیں، مجھے پہلے اپنا تعارف تو کروائیں کہ آپ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں سفیان ثوری ہوں تو سنو، اس بچے نے کہا ہاں آپ کے علم کا شہرہ میں نے سن رکھا ہے، آپ واقعہ ہی اس قابل ہیں کہ میں اپنی زندگی کا راز آپ کو بتا سکوں۔ اس بچے نے کہا بابا جی حادثہ اس طرح ہوا، واقعہ یہ ہے کہ میں اور میرے والد صاحب ہم کام کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ایک شہر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے جاتے تھے، کبھی ہمیں جنگلوں میں رات آتی، کبھی پہاڑوں میں آتی، کبھی صحراؤں میں آتی۔ ایک دن میں اور میرے والد صاحب جب تجارت کے لیے نکلے تو جب ہم صحرا میں چلے گئے جہاں کوئی بندہ پرندہ کوئی نہ تھا تو میرے والد صاحب بیمار ہوئے۔ جب میرے والد صاحب بیمار ہوئے تو کہتا ہے مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے کہاں سے طبیب لاؤں، کہاں سے حکیم لاؤں، میں کیا اپنے والد صاحب کے لیے دوائی کا انتظام کروں؟ کہتا ہے وہ بچہ کہ حضور میں ابھی اسی پریشانی، اسی کشمکش میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کی جو روح تھی وہ کف سے انصری سے پرواز کر گئی، میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ اب مجھے پریشانی ہوئی کہ میں اپنے باپ کو کفناؤں گا کیسے، دفناؤں گا کیسے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو پچھلی ساری پریشانیوں سے بڑھ کر میرے لیے ایک نئی پریشانی آ گئی کہ میرے والد صاحب کا جو چہرہ تھا وہ بدل گیا، وہ گدھے کا چہرہ بن گیا۔ جب میں نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تو میں نے سوچا اے میرے رب اب میں کس کو کہوں گا اس کا جنازہ پڑھ، جب کہ میرے باپ کا چہرہ ہی بگڑ گیا۔
تو کہتا ہے بچہ میں اسی بے بسی میں روتا 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 میری آنکھیں بند ہوئیں. جب میں نے دیکھا میری آنکھیں بند ہوئیں تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے خوبصورت لباس والے اپنی سواری پہ تشریف لائے ہیں، اور میرے باپ کی جہاں میت پڑی تھی، میرے والد کی جہاں میت تھی، اس کے پاس آ کے اپنی سواری کو کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد انہوں نے اپنا دست مبارک میرے والد کے چہرے پہ پھیرا. جیسے ہی وہ دست مبارک میرے باپ کے چہرے پہ پھرا، میرے باپ کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسا میں نے کبھی زندگی میں بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. میرے پیارے بھائیوں، اس بچے نے کہا جیسے ہی میرے والد کا چہرہ نورانی ہو گیا اور پھر وہ انسانوں کی حالت میں آ گیا، تو جب وہ میرے مسیحا جنہوں نے میرے باپ کی اس مشکل گھڑی میں ان کی مشکل کشائی کی جانے لگے، تو میں نے ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور عرض کی اے میرے مسیحا، اے میرے مشکل کشا، بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا انا نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہوں. تو بچے نے کہا میں نے پھر حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا چہرہ بگڑنا اور پھر آپ کا تشریف لانا، نہ مجھے اس کی سمجھ آئی نہ مجھے یہ سمجھ کہ آپ کیسے تشریف لائے. تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، آؤ بتاتا ہوں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے کہا اے میرے غلام، تیرا باپ تجارت کرتا تھا اور اس میں سود کا کاروبار کرتا تھا، اس لیے اس کا چہرہ بگڑا، لیکن تیرے باپ کے اندر ایک اچھی عادت تھی کہ جب بھی شام کو وہ فارغ ہوتا اپنے کاروبار سے، بزنس سے، وضو کرتا اور اپنی چارپائی پہ بیٹھتا یا اپنے بستر پہ بیٹھتا تو 100 مرتبہ مجھ پہ روزانہ درود پڑھتا. آج جب تیرے باپ نے درود نہ پڑھا تو جب فرشتے نے پورے دنیا کے مومنین مسلمانوں کی درود ہمیں پیش کی تو اس میں تیرے باپ کا نام نہیں تھا. تو ہم نے فرشتے سے پوچھا بتا ہمارا یہ غلام کہاں ہے، آج اس نے درود کیوں نہیں پڑھا؟ تو فرشتے نے کہا اے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، رب کے پیارے رسول، آج آپ کا غلام دنیا سے جا چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، لیکن بڑی بے بسی کے عالم میں ہے کہ اس کا چہرہ تک بگڑ چکا. جیسے ہی فرشتے نے یہ ہمیں بتایا، اللہ کی عطا سے یہ خبر ہمارے پاس آئی، ہم اسی وقت اپنے روزے سے نکلے اور تیرے باپ کی مشکل کشائی کے لیے آئے. تو بیٹا یہ تیرے باپ کا درود جو تھا ہماری بارگاہ میں مقبول تھا، روزانہ کی حاضری تھی. تو وہ بچے نے کہا اے حضور، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے باپ کے کام درود پاک آیا، میرے باپ کی اور نہ نیکی اس کے کوئی کام آئی نہ اس کی عبادات کام آئی سوائے درود پاک کے، تو میں نے اس دن یہ تہیہ کیا فرض نمازوں کے بعد اگر میں کچھ کروں گا تو وہ درود پاک پڑھوں گا. تو اس دن سے لے کے آج تک میرا وظیفہ درود پاک ہے. اللہ ہم سب کو بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے.